السلام علیکم ٹریڈرز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 پارٹس کے اوپر بات کریں گے کہ واٹ از دا ریسنٹ ہائی اینڈ لو، اس کے بعد ہم انڈیوسمنٹ کے اوپر بات کریں گے، اور اس کے علاوہ ہم سپورٹ اور ریزسٹنٹ کے اوپر بات کریں گے، اور تیسری جو ہمارا مدعا ہے یا ہمارا ٹاپک ہے وہاں ہم نے انٹری کس طرح سے پلان کرنی ہے۔ تو ان تینوں چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلے سٹارٹ لیتے ہیں ریسنٹ ہائی اور ریسنٹ لو کو ہم نے کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے تاکہ ہم انڈیوسمنٹ سے بچ سکیں اور ایک پراپر انٹری لے سکیں۔ تو جناب شروع کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ ہمارا پریویس لو تھا اور یہ ہمارا پریویس ہائی تھا، تو اب یہ دونوں ایریاز جو ہے یہ ہمارے ایریا آف انٹرسٹ ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پر کسی بھی ہائی اینڈ لو کو لے سکتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ اپنے سٹرکچر کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم ایزیوم کریں گے کہ یہ جو لو اور ہائی ہے، یہ والا پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ، مارکیٹ اس کی بیچوں بیچ رہے گا۔ یہ بھی ہمارا ایریا آف انٹرسٹ ہے اور یہ بھی ہمارا ایریا آف انٹرسٹ ہے۔ اب ہم نے اگر مارکیٹ اس ایریا تک پہنچتا ہے تو ہم نے بائی کرنی ہے، اور اس پر پہنچنا ہے تو اس کا ہم نے سیل لگانا ہے۔ لیکن اگر یہ ایک سائڈ پہ بریک ہوتا ہے، جیسا کہ اس ایریا پر بریک ہوا ہے، تو پھر ہم اس کی ریٹیسٹ کا انتظار کریں گے۔ اور چونکہ یہ لائن جو ہمارا ایریا آف انٹرسٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ نے جیسی ہی اس ایریا پر پہنچا ہے وہ دوبارہ اس نے جمپ ماری ہے، پھر آگے یہ اس ایریا پر پہنچا ہے تو پھر اس نے جمپ ماری ہے۔ اب لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ جو ریسنٹ لو اور ریسنٹ ہائی ہے، تو میں اس کا ذکر آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ اب جو کہ یہ ایریا جو ہے وہ بریک اپ سٹرکچر ہوا، تو ہمارا ریسنٹ لو یہ بنا، اور ہائی جو ہے وہ ہمارا یہ کنفرم ہوا، کیونکہ اس نے جو 3 کینڈلز کا کرائیٹیریا تھا وہ اس نے میٹ کر دیا ہے۔ تو یہ ہمارا ریسنٹ لو ہے اور یہ ہمارا ریسنٹ ہائی۔ تو اب جناب یہ ہمارا ایریا آف انٹرسٹ ہے اور یہ ہمارا ایریا آف انٹرسٹ ہے، یہ ہمارا ہائی ہے اور یہ ہمارا لو۔ اب آپ نے اس ریزسٹنٹ کا امپورٹنس بھی دیکھا کہ ریزسٹنٹ بیکم سپورٹ ایک جگہ اور دوسری جگہ، یہ باقی جو ہے یہ سارا انڈیوسمنٹ ہے، ہم نے اس انڈیوسمنٹ سے بچنا ہے۔ اب ہم نے انٹری کہاں پر پلان کرنی ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی مارکیٹ اس ہائی تک پہنچے گا، ہم نے یہاں سے سیل کی انٹری پلان کرنی ہے، اور جیسے ہی مارکیٹ اس لو پر پہنچے گا ہم نے یہاں سے بائی کی انٹری پلان کرنی ہے۔ اب جیسے ہی ہم نے مارکیٹ کو اس ایریا میں فائنڈ کیا تو اس نے اس کو بریک نہیں کیا۔ اگر اس نے اس کو بریک کیا ہوتا تو اس کی ریٹیسٹ پہ ہم مزید بائی کرتے، اور کہاں تک بائی کرتے اس کے لیے آپ کو ڈیلی میں جانا ہوتا، اور ڈیلی کا جو پریویس ہائی ہے وہ ہمارا ٹارگٹ ہوتا۔ لیکن اس سچویشن میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو ابھی اس نے بریک نہیں کیا ہے، تو اس کی کنفرمیشن ہم نے کرنی ہے M15 میں، اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ اگر آپ دیکھ لیں یہ ایک ٹرائنگل بنا ہے، ہمارا ٹارگٹ یہ والا ایریا ہوگا۔ اگر یہ اس کو بھی بریک کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر یہ والا جو ایریا ہے یہ سپورٹ اور ریزسٹنٹ، پھر یہ ہمارا ٹارگٹ 2 ہوگا، اور ٹارگٹ 3 ہمارا یہ والا ایریا ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں نے JPY کی سٹرکچر بیس انٹری کی سمجھ آئی ہوگی۔ اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی بھی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو جتنا کلیئریفائی میں کر سکتا ہوں تو کروں گا۔ تب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور نیچے دی گئی ڈسکرپشن میں ہمارا فری والا واٹس ایپ گروپ ہے، آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔